أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وحبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. صبحکم اللہ بالخیر. میرے پیارے بچوں کا کیا حال ہے؟ آپ لوگ سب ٹھیک ہیں؟ گھر والے سب خوشی سے ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ. ایک بار آپ لوگ استاد کے ساتھ زور سے بولیے الحمدللہ. آپ جانتے ہیں نا اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے. حمد و ثنا اللہ کے لیے ہیں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہے نا؟ یہ شکر کا سب سے افضل لفظوں میں سے ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. خداوند قدوس اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا فضل و کرم ہے ہم سب پر، ہم تمام لوگوں پر، کہ پھر ایک بار ہم لوگوں کو اللہ کے کلام پاک سیکھنے اور تلاوت کرنے کے لیے ہم لوگ بیٹھ گئے ہیں الحمدللہ. تو پچھلے کلاس میں آپ لوگ اور ہم سب سورہ فاتحہ شروع سے لے کر آخر تک کیسے پڑھنا ہے، اور اس کو ساتھ میں جب پڑھتے ہیں تو اس کو جوڑ آیتوں کو اگر ملا کے پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھنا ہے، یہ تمام چیزوں کے بارے میں ہم لوگ بحث کیا. تو انشاءاللہ جیسے استاد آپ لوگوں کو بتا دیا تھا، ایسے آج ہم لوگ سورہ فاتحہ کے بعد عامہ پارہ کے سب سے پہلی سورۃ النبأ شروع کرتے ہیں. سورۃ النبأ انشاءاللہ. آپ لوگ تیار ہیں نا؟ خوشی کے ساتھ میرے پیارے بچے، آپ لوگ استاد کے ساتھ قرآن سیکھنے کے لیے تیار ہو کے بیٹھا ہے کہ نہیں؟ وضو کے ساتھ، اچھے کپڑے پہن کر، صاف صفائی کے ساتھ، اچھے جگہ میں بیٹھ کر، قرآن ہاتھوں میں پکڑ کر، سر کو سطر کر کے اور باادب قرآن اپنے ہاتھوں میں لے کے بیٹھتے ہیں نا آپ لوگ؟ الحمدللہ. تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں. آج ہم لوگ جو سورہ سیکھنے جا رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ آپ لوگ بتائیے کیا نام ہے؟ سورۃ النبأ. نہیں تو سورہ النبأ ایسے بھی بول سکتے ہیں. سورہ النبأ. دیکھیے سورہ النبأ، یہ سورہ کا نام ایسا ہے، سورہ النبأ. یہ سورت میں کتنی آیتیں ہیں؟
یہ سورت کے اندر 40 آیتیں ہیں. کتنی آیتیں؟ 40 آیتیں ہیں. اوکے ٹھیک. جب ہم لوگ یہ پڑھنا شروع کریں گے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے تو شروع کریں گے نا. ٹھیک. اور جب آپ لوگ آج کا یہ کلاس ہونے کے بعد جب آپ لوگ اپنے استاد لوگوں کو یہ پڑھ کے سنائیں گے تو آپ لوگ ایسے شروع کرنا ہے سورۃ النبأ. پہلے سورہ کا نام بتانا ہے. آپ جب سناتے ہیں تب سورۃ النبأ سورہ مکیہ آیاتہا 40 آیاتہا 40. کیا مطلب ہو گیا؟ یعنی ہم لوگ سورہ نبأ پڑھتے ہیں. سورہ نبأ یہ سورہ مکیہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا؟ قرآن میں جتنے بھی سورتیں ہیں استاد پہلے بھی بتا چکا ہے آپ لوگوں کو میرے خیال سے. قرآن کے اندر جتنے بھی سورتیں ہیں، کتنے سورتیں ہیں؟ 114 سورتیں ہیں. ان سورتوں میں سے چند صورتوں کو ان صورتوں کو ہم لوگ 2 حصے میں بانٹ سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تو سورہ مکیہ اور دوسرا قسم سورہ مدنیہ. سورہ مکیہ، سورہ مدنیہ. ادھر دیکھیے سورہ مکیہ، سورہ مدنیہ. ایسے 2 قسم میں حصے میں بانٹ سکتے ہیں قرآن کے پورے سورتوں کو. تو چند صورتیں سورہ مکیہ ہے اور چند صورتیں سورہ مدنیہ ہے. سورہ مکیہ کا مطلب کیا ہے؟ سورہ مکیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیارے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے جو سورتیں اور قرآن کی جو آیتیں نازل ہوئی ہے، جو سورتیں نازل ہوئی ہے، ان سورتوں کو سورہ مکیہ کہا جاتا ہے. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے، ہے نا؟ آپ لوگ جانتے ہیں نا؟ تقریباً 53 سال پیارے نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اپنے زندگی گزارے تھے. اور اس کے بعد جب 53 سال ہو گیا تب مکہ سے مدینہ میں چلے، تشریف لے گئے. وہی تو ہجرت ہے. تو ہجرت سے پہلے جو سورتیں نازل ہوئی ہیں ان سورتوں کو سورہ مکیہ کہا جاتا ہے. اور جو سورتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے جانے کے بعد نازل ہوئی ہے ان سورتوں کو سورہ مدنیہ کہا جاتا ہے. اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا سورہ مکیہ کیا ہے اور سورہ مدنیہ کیا ہے؟ آج ہم لوگ جو سورہ سیکھنے جا رہے ہیں سورۃ النبأ، یہ سورہ مکیہ ہے. مطلب یعنی سورۃ النبأ یا سورہ النبأ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ اسی لیے یہ سورہ کا نام سورہ مکیہ بھی کہا جائے گا. تو یہ سورہ مکیہ بھی ہے. سورۃ النبأ سورہ مکیہ. سورۃ الفاتحہ سورۃ الفاتحہ وہ بھی سورہ مکیہ تھا.
ٹھیک ہے، آگے جب ہم لوگ نئے نئے صورتیں سیکھیں گے تب ہم لوگ بتائیں گے یہ سورہ مکیہ ہے یا سورہ مدنیہ ہے۔ اوکے ٹھیک، تو سورۃ النبأ سورہ مکیہ، اس کے اندر کتنی آیتیں ہیں؟ آیاتھا، اس سورت کی آیتیں 40 آیتیں ہیں۔ ٹھیک، سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ اور ہم لوگ آج کتنی آیتیں سیکھنے جا رہے ہیں؟ کتنی آیتیں سیکھنا ہے ہم لوگوں کو؟ صرف 5 آیتیں سیکھیں گے ہم لوگ، 5 آیتیں، اور اس کے اندر بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، سیکھنا بہت آسان ہے انشاءاللہ۔ ہر ایک آیت اور وہ آیت کے اندر جتنے بھی الفاظ ہیں، ہر ایک لفظ کو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ساتھ میں مل کر اس کے بولنے کا اندازہ، تلفظ کا طریقہ، پڑھنے کا طریقہ، تلاوت کرنے کا طریقہ، ہر چیز کے بارے میں ہم لوگ بحث کریں گے، بیان کریں گے۔ استاد آپ لوگوں کو بیان کر دیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ تو ریڈی ہیں نا؟ ٹھیک ہے، تو سورۃ النبأ کے سب سے پہلی 5 آیتیں ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ ایک بار استاد قرآن اوپن کر کے آپ کو یہ پڑھ کے سنائیں گے۔ آپ لوگ ریڈی ہیں نا؟ اپنے قرآن اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے آپ لوگ، اور استاد کو ایسے دکھا دیجئے۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ ابھی آپ لوگ، یہ اللہ پاک کا کلام ہے، یہ کلام قرآن مجید ہے، اس کا احترام کرنا، اسے محبت کرنا، اسے پیار کرنا ہم مسلمانوں پر واجب ہے، لازم ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ محبت کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ اللہ کے کلام پاک، یہ قرآن کریم کو ایک بار ایک بوسہ دیجیے آپ لوگ۔ الحمدللہ، یا اللہ ہم تیرے اپنے کلام پاک کی محبت کرتے ہیں، یا اللہ یہ محبت کے صدقے میں ہم تمام لوگوں کو قرآن بہت آسانی سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمایا اللہ، آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگ آمین بولیں نا؟ استاد کے ساتھ آمین بولا ہے کہ نہیں؟ استاد آپ لوگوں کے لیے دعا کیا ہے، ہم تمام لوگوں کے لیے دعا کیا، دعا فرمایا، آپ لوگ آمین بولا ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ، آمین بولنا ہے۔ جب دعا سنے گا اس کے ساتھ میں، دعا کے ساتھ میں کیا بولنا ہے؟ آمین۔ یس، ٹھیک ہے، تو ہم لوگ یہ سورہ شروع کرتے ہیں۔ استاد ایک بار آپ کو پڑھ کے سنائیں گے، آپ لوگ غور سے سننا ہے، قرآن اوپن کر کے اس میں دیکھنے کی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ ہے 5 آیتیں۔ یہ آیت تو 5 آیت ہے، لیکن 2 لائن پورا نہیں ہے، 2 لائن پورا نہیں ہے، 1.5 لائن بس، اتنا ایسے بہت کچھ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم لوگ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ زیادہ اگر استاد زیادہ آپ لوگوں کو پڑھ کے سنایا تو پھر سیکھنے میں اور پریشانی ہو جائے گا، تو چھوٹی چھوٹی آیتیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم لوگ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ ایسے آپ لوگ بھی پسند کرتے ہوں گے ضرور انشاءاللہ۔ تو ابھی قرآن بند کر کے رکھیے، اور ابھی آپ لوگ ادھر بورڈ پہ دیکھنا ہے، استاد ایک ایک آیت آپ لوگوں کو ادھر لکھ کے دکھائیں گے، اور اس میں جو چیزوں کا خیال کرنا ہے اور جو قرآن تلاوت کرتے وقت جو احکام کا خیال کرنا ہے، جو قانون کا خیال کرنا ہے، وہ سب چیزوں کے بارے میں ہم بتائیں گے۔ ادھر دیکھیے، سب سے پہلی آیت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ. سنیں آپ لوگ، یہ سب سے پہلے آیت. ابھی دیکھیے یہ آیت کے ہر ایک لفظ ہم لوگ دیکھتے ہیں کیا ہے، اس میں کیا خیال کرنا ہے. سب سے پہلا لفظ عَمَّ. یہ آیت میں تو دو ہی لفظ ہیں، دو ہی کلمتیں ہیں، ہے نا. تو پہلی کلمت کون سی ہے؟ عَمَّ. شروع والا لیٹر کون سی ہے؟ عین. پھر اس کے بعد میم. میم پر شدہ ہے، میم پر شدہ ہے. میرے پیارے بچوں خیال کرنا ہے، میم ایسا لیٹر ہے، ایسا حرف ہے، اگر اس پر شدہ آ جائے تو اس کو ضرور غنت کے ساتھ پڑھنا ہے، غنت کے ساتھ پڑھنا ہے. غنت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے استاد غنت کر کے آپ کو یہ سمجھاتے ہیں، بول کے سمجھاتے ہیں. دیکھیے عَمَّ. عَمَّ یہ ہے غنت. عَمَّ یہ ناک کے اندر سے جو آواز آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے غنہ. غنہ تو غنہ کر کے پڑھنا ہے. عَمَّ. عَمَّ بولیے آپ لوگ. عَمَّ ایسے پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے. شد والا میم اور دوسرا ایک لیٹر اور بھی ہے. یہ دو لیٹر اگلے آیت میں آپ لوگوں کو بتائیں گے، آپ لوگوں کو بتائیں گے. ابھی سب سے پہلے آپ سمجھیے میم لیٹر حرف میم، میم کے اوپر اب اگر شدہ آ گیا تو اس کو غنت کرنا ہے. قرآن میں جہاں بھی آپ لوگ دیکھیں گے وہاں غنت کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک. اور دوسرا لفظ اب دیکھیے یتساءلون. کیا ہے؟ یتساءلون. ادھر دیکھیے سین کے بعد الف ہے اور ادھر مدہ کرنا ہے. مدہ کے ساتھ پڑھنا ہے. مدہ کا مطلب کیا ہے آپ لوگ جانتے ہیں؟ لمبا کر کے پڑھنا. یتساءلون. ادھر آپ دیکھا سین کے بعد الف ہے، الف کے اوپر ایک نشانی خاص ڈالا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہم لوگ فاتحہ میں بھی بتا دیا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ادھر زیادہ لمبا کر کے پڑھنا ہے. عام طور پر ہم لوگ لمبا جو کرتے ہیں ایسے نہیں، اس سے بھی زیادہ ایکسٹرا لانگ ساؤنڈ، ایکسٹرا لمبا کھینچ کے اس کو پڑھنا ہے. یتساءلون ایسے پڑھنا ہے. جان گئے آپ لوگ؟ ٹھیک ہے. ابھی یہ آیت کو جوڑ کے دونوں الفاظ کو جوڑ کے پڑھیں گے آیت پورا. دیکھیے عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ایسے پڑھنا ہے. آپ لوگ بولیے ایک بار عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ. ٹھیک ہے. آگے آیت دیکھیے اس کے بعد دوسری آیت عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. کیسے؟ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. دیکھیے پہلے یہ آیت کے سب سے پہلے الفاظ عَنِ النَّبَإِ. کیسے؟ عَنِ النَّبَإِ. ادھر عَنِ النَّبَإِ ایک نون دیکھا آپ شدہ کے ساتھ نون. ہاں اس کو کیا کرنا ہے؟ ادھر بھی غنہ کرنا ہے. تو دوسرا حرف میم شدہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور نون بھی میم اگر شدہ کے ساتھ آئے گا تو غنت کرنا ہے اور نون بھی شدہ کے ساتھ آئے گا تو غنت کر کے پڑھنا ہے. تو ادھر عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ ایسے پڑھنا ہے. عَنِ النَّبَإِ. عَنِ النَّبَإِ. پھر اس کے بعد جو لفظ آیا وہ کیا ہے؟ العظیم. العظیم.
العظیم ایسے پڑھنا ہے، العظیم عظیم. ادھر عظیم نہیں پڑھنا ہے، عظیم نہیں، وا 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 ایسے ہے، عظیم 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 العظیم ایسے پڑھنا ہے. عظیم پڑھنا غلط ہے، جان گیا نا. تو ساتھ میں یہ آیت کیسے پڑھیں گے؟ عن النبأ العظیم. پڑھیے آپ لوگ، عن النبأ العظیم. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کون سی آیت ہے؟ الذی هم فیہ مختلفون. کیسے؟ الذی هم فیہ مختلفون. الذی پہلا لفظ، الذی، اس میں الذی ذال ہے، ذا الذی، الذی نہیں بولنا ہے، الذی غلط ہے. عربی میں اس کو الذی پڑھنا ہے، قرآن میں اس کو الذی ذا ذی ایسے پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد ہم فیہ، ہم فیہ، خیال کرنا ہم میم ہے، میم بولتے وقت ہونٹوں کو بند رکھنا ہے، ہم. پھر جب اس کے بعد فیہ فا بولنا ہے تب ہونٹوں کو پھر سے اوپن کرنا ہے. ہم فیہ، ہم فیہ. ادھر میم بولنے کے لیے ہونٹوں کو بند کیا، بند کرنے سے پہلے اگر فا بولنے کے لیے ہونٹوں کو اوپن کر دیا تب ادھر میم مس ہو جائے گا، خیال کرنا. ہم فیہ، ہم فیہ ایسے بولنا ہے. پھر اس کے بعد مختلفون، مختلفون، خا خا مختلفون. ٹھیک ہے، ساتھ میں جوڑ کے کیسے پڑھیں گے؟ الذی هم فیہ مختلفون، الذی هم فیہ مختلفون. آپ لوگ پڑھیے میرے ساتھ، الذی هم فیہ مختلفون. ٹھیک، اس کے بعد کون سی آیت ہے جو دیکھیں؟ کلا سیعلمون. اس آیت میں سب سے پہلے جو لفظ آیا کلا، کلا شدہ ہے لام پر، ادھر میم نون کے جیسے غنت نہیں کرنا ہے، کلا اتنا ہی بولنا ہے، کلا نہیں کرنا ہے، کلا کرنا غلط ہے. کلا سیعلمون، سیعلمون سیعلمون، یعلمون یا عین ہے، سیعلمون. ساتھ میں کلا سیعلمون. پڑھیے آپ لوگ، کلا سیعلمون. اور اس کے بعد پھر آیت سیم آیت، کچھ تھوڑا سا فرق ہے، باقی سب ایک ہی جیسے. دیکھیے ثم کلا سیعلمون. دیکھیں آپ لوگ، ثم شروع میں جو آیا ثم میم شدہ ہے نا، میم شدہ کیسے پڑھنا ہے؟ غنت کے ساتھ پڑھنا ہے، میم شدہ غنت کے ساتھ پڑھنا ہے. تو ثم ایسے پڑھنا ہے، غنت کے ساتھ، غنہ کے ساتھ. ثم پھر اس کے بعد کلا، اس میں غنہ نہیں چاہیے، لام پر شدہ ہے لیکن غنہ نہیں کرنا ہے، صرف دو ہی لیٹر میم اور نون، اس کے علاوہ کوئی بھی لیٹر پہ شدہ کے ساتھ غنہ نہیں کرنا ہے. جان گئے آپ لوگ؟ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ ٹھیک. اس کے بعد ثم کلا سیعلمون، اس سے پہلے آیت میں جو سیکھا ہم لوگ وہی. تو ساتھ میں پڑھیے ثم کلا سیعلمون. ایک بار اور بولیے استاد کے ساتھ، ثم کلا سیعلمون. یہ ہے آج کا سبق. اب یہ قرآن پھر سے آپ
دیکھیے اوپن کر کے، اور اس میں دیکھیے استاد ایک بار پھر سے شروع سے لے کر پورے آیتوں کو ایک بار پھر آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ ہے آج کا سبق۔ اچھی طرح آپ لوگ سن کے، جیسے آپ لوگوں کو استاد پڑھ کے سنایا ایسے ہی پڑھ کے آپ لوگ پریکٹس کرنا ہے۔ ہر ایک حروف پر زیادہ خیال رکھنا ہے، اور جو بھی چیزیں غنہ مدہ یہ سب استاد آپ لوگوں کو جو بتا دیا اس پر خیال کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کا یہ سبق، آج کا یہ جشن ہم لوگ ادھر ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے کلاس میں آئندہ پھر ملیں گے اور سورۃ النبأ کے اور بھی آگے والے آیتوں کو ساتھ میں سیکھیں گے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائیں۔ میرے پیارے بچوں، اپنا خیال رکھنا، پھر ملیں گے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم۔